السلام علیکم۔ کہتے ہیں مکران میں ایک اصول پسند اور کسی حد تک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے لوگوں پر بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا پابند اور اس کی رعایا اس کے سخت اصولوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سے کنیزیں تھیں اور بادشاہ اپنے کنیزوں پر بھی ظلم کرتا تھا۔ ایک کنیز بہت ہی نیک اور پارسا تھی۔ ایک دن اس بادشاہ کی یہ کنیز بادشاہ کے خاص کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ کام کی تکن سے چور ہو کر کچھ دیر آرام کے لیے بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ اس نرم و نازک بستر کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ بستر اتنا نرم تھا کہ وہ دوپہر تک سوئی رہی، لیکن دوپہر کو بادشاہ جب آرام کی آغوش سے کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کنیز اس کے بستر پر الٹا لیٹے مزے سے سو رہی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس کو اپنے سخت توہین محسوس ہوئی کہ ایک بادشاہ کے بستر پر اس کی کنیز سو رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً آواز دے کر دوسری کنیز کو کمرے میں طلب کیا اور حکم دیا کہ اس کمبخت کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھاؤ۔ جیسے ہی کنیز بیدار ہوئی، خود کو بادشاہ کے بستر پر لیٹا پا کر اور بادشاہ کو سر پر کڑے دیکھ کر تر تر کانپنے لگی اور اپنے گستاخی کی معافی مانگی۔ مگر بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر باندھو اور اس کے جسم کے ہر حصے پر خوب کوڑے مارو جب تک یہ مر نہیں جاتی۔ حکم پر عمل درآمد ہوا۔ اس کو باندھ کر اس کے جسم پر جگہ جگہ کوڑے مارنے لگے، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی کوڑا اس کے جسم پر لگتا ہے، وہ کنیز بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رسنے لگا، لیکن پھر بھی وہ ہنسنے جا رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کنیز سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کنیز کہنے لگی کہ ہنسنے کی وجہ میرے زخمی جسم ہے۔ پوچھ لو۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے میری بات کا صاف صاف جواب دو کہ کوڑے کھا کر تم بجائے رونے کے ہنسنے کیوں لگتی ہو؟ کنیز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نرم بستر پر چند لمحے سونے کی مجھے اتنی سخت سزا مل رہی ہے، تو جو شخص ہر روز اس بستر پر سوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بس اسی بات پر مجھے بار بار ہنسی آ جاتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ اندر سے لرز گیا۔ اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگا اور کنیز کی اس بات نے اس کی کایا پلٹ کر رکھ دیا، پر وہ نیکوکار ہو گیا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر آپ نے کیے ہوئے ظلم کی معافی مانگنے لگا، اور بعد میں یہ بادشاہ حضرت حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور ایک دنیا کو انہوں نے مشرف با اسلام کیا۔ دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔